کہا جاتا ہے کہ ایک بستی کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا، بے اولاد تھا، شاید اس لیے، ورنہ اتنی آرام سے کون سا بادشاہ انتقال کرتا ہے، اکثر تو اپنی اولاد کے ہاتھوں ہی مارے جاتے ہیں۔ خیر، کہتے ہیں کہ بادشاہ کی وفات پر وزیر نے ایک انوکھا طریقہ انتخاب کیا کہ آج سے 3 دن بعد جو پہلا شخص بستی کے دروازے پر دستخط دے گا وہی اگلا بادشاہ ہوگا۔ چنانچہ اس کے انتخاب کے نتیجے میں جو پہلا شخص 3 دن بعد صدر دروازے پر آواز لگانے آیا وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے، سر پر ٹوپی اور گلے میں کشکول لٹکائے ایک بستی کا بھکاری تھا۔ صدر دروازے پر دستخط دے کر بھکاری سے بادشاہ بننے والے شخص کو وزیروں نے تاج پوشی کا اعلان پڑھ کر سنایا۔ اس کے پھٹے پرانے ٹاٹ لگے کپڑوں کی جگہ شاہانہ لباس زیب تن کروایا گیا۔ چیتڑوں سے بنی ٹوپی ہٹا کر سر پر تاج اور سوراخوں بھرے جوتوں کی جگہ شاہی موزے پہنائے گئے۔ کشکول، بھلا بادشاہ کے گلے میں کشکول کیوں کر لٹکتا؟ سونے چاندی کی اور سچے موتیوں کی مالا پہنائی گئی۔ بھکاری بادشاہ کے دن اور رات آرام سے گزرنے لگے، مگر دنیا میں وہ سکون کہاں جو قبر میں ملتا ہے۔ چنانچہ ہمسایہ ملک کے بادشاہ کو کسی نے خبر دے دی کہ برابر والے ملک کا طاقتور بادشاہ لڑک گیا ہے، اب اس کی جگہ ایسے شخص نے لے لی ہے جس کو امور حکمرانی کا اتنا تجربہ نہیں جتنا بھیک مانگنے کا ہے۔ ذل الہی نے یہ سنا تو کافی محظوظ ہوئے اور کہا کہ بہت عرصے سے اس بستی پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا جو پچھلے بادشاہوں کی طاقت اور عقل فہم کی وجہ سے تعبیر نہ پا سکے، مگر اب لگتا ہے قدرت بھی یہی چاہتی ہے ہم اپنے ملک کو مزید وسیع کر لیں۔ سو اے میرے سپاہ سالاروں، حملے اور قبضے کی تیاری کرو۔ بستی کے مخبروں کو جب طاقتور ملک میں یہ خوفناک علامات موصول ہوئی تو بھاگ بھاگ دربار میں پہنچے جہاں سابقہ بھکاری عرف بادشاہ انگور کھانے اور پکے راگ سنانے والوں کے درمیان میں موجود تھا۔ مخبر نے تخلیے کی درخواست کی جسے عالم پناہ نے رد کر کے سر عام مخبری کا حکم دیا۔ مخبر نے ڈرتے ڈرتے کہا، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ ہمسایہ ملک کے بادشاہ اپنی افواج کے حملے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ سن کر بادشاہ سلامت کچھ لمحوں کے لیے ٹھٹکے اور بولے، کرتے ہیں کچھ، گھبراؤ نہیں۔ دربار میں اس جملے سے کافی اطمینان چھا گیا۔ 2 دن گزر گئے اور دشمن کی فوج سرحد تک آن پہنچی۔ مخبر فصیلوں پر بھی کھڑے پہرے داروں نے بھی دشمنوں کے عظیم الشان لشکر کی پیش قدمی کو دیکھ لیا اور سب لگے دربار کی طرف بھاگنے جہاں بادشاہ سلامت دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد سکون فرما رہے تھے۔ تو کنیزوں نے انہیں اٹھایا اور انہیں کہا کہ بادشاہ سلامت باہر کچھ خبر رکھیے، دشمن سرحد تک آن پہنچے ہیں۔ بادشاہ سلامت ہڑبڑا کر اٹھے اور دشمن افواج کی پیش قدمی کی خبریں سنی اور بولے، ٹھیک ہے، کچھ کرتے ہیں، گھبراؤ نہیں۔ عوام میں یہ خوف دشمن افواج کے توپوں کی دھمک سے پھیل گیا تھا قدرے کم ہوا۔ ابھی عوام نے قبر سے باہر ہی سکون کا سانس لیا تھا کہ صدر دروازے پر توپوں کے گولے اور بستی کے پہرے داروں اور دشمن کے اڑتے تیروں کی بچھاڑ ہو گئی۔ عوام جو بادشاہ سلامت کی طرف سے پالیسی بیان اور جنگی چالوں کو عملی جامہ پہنانے کا انتظار کر رہے تھے، سخت خوف زدہ ہو گئے۔ اپنے گھروں، دکانوں، کھیتوں، کھلیانوں کو چھوڑ کر محل کی طرف بھاگ چلے اور دوسری طرف دشمن ملک کی فوج نے بھی محل کی طرف رخ کیا۔ راستے میں جس نے بھی اس پیش قدمی کو روکنے کی کوشش کی، اس کی موت اور تباہی کا منہ بولتا ثبوت بن گیا۔ یہ حالت زار بستی کی فوج سپہ سالار اور امور ملک چلانے والے وزراء اور مشیروں کے ذریعے شہنشاہ تک پہنچی تو وہ سمجھ گیا کہ اب پانی سر سے اس قدر اونچا ہو چکا ہے کہ زیادہ دیر ناک منہ بند کر کے اس پانی میں رہنا موت کو دعوت دینا ہے۔ ایک طرف عوام کے غیظ و غضب سے بھرے نعرے محل کی در و دیوار کو ہلا رہے تھے، دوسری طرف دشمن کی توپیں زمین کو لرزا رہی تھی۔ ایسے میں بھکاری بادشاہ نے بھرے دربار میں اعلان کیا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ تمام درباری منتظر تھے کہ بادشاہ اپنا فیصلہ سنائے جس پر عمل درآمد سے بستی اور بستی کی عوام کو بچایا جا سکے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ عالم پناہ نے اپنی خوابگاہ کی طرف دوڑ لگا دی اور کچھ لمحوں بعد خوابگاہ سے ذل الہی کی جگہ ایک پھٹے پرانے کپڑے، ٹوٹی ٹوپی اور کشکول گلے میں ڈالے بھکاری نمودار ہوا۔ گلا صاف کر کے بولا، بھائیو، یہ حکومت وغیرہ تو میرے بس کی بات نہیں، ہاں اگر کبھی بھیک وغیرہ مانگنی ہو تو خاکسار کو ضرور یاد کر لینا۔ آپ کی نوازش کا شکریہ، میرا تو اس ملک میں کچھ لینا دینا ہی نہیں۔
सो जो कशकोल और टाट पहनकर आया था वही पहनकर वापस चला गया और जाते जाते एक नसीहत कर गया कि ज़िंदगी में कभी भी किसी भी जगह पर कहीं भी आपको कोई इंतखाब करना पड़े तो उससे पहले 100 बार सोच लेना। कभी भी कहीं भी किसी भी जगह किसी को भी उठाकर बिठा दोगे तो अपनी मौत को खुद ही दावत दोगे।